بلوچستان میں کیونکہ یہ چیز دیکھی ہے نا, جب ہم عمارہ بیچ ہے آئی تھنک, اور اس طرف جاتے ہیں تو, اور ایک دو اور بیچز ہیں بہت زبردست وہاں پہ بنے ہوئے ہیں, تو وہ بڑا اچھا لگتا ہے ادھر تک جانے میں کہ روڈ جو ہیں وہ کلیئر ہیں. بے شک ہم ریگستان سے گزر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ روڈز اچھی ہیں جس کی وجہ سے جانا, وہاں تک پہنچنا بہت اچھا اور آسان ہو گیا ہے, اور اچھا وہاں پہ لوگ ایزیلی ایکسیس ہو جاتا ہے. سائٹس ایسی ہیں 2 4 6 ایسی ہیں جہاں پہ تھوڑا سا مشکل ہے جانا, ناممکن نہیں ہے بیکاز آف دا روڈ کنڈیشن. ادروائز جیسے میں ابھی سکھر ہو کر آیا, بالکل کارپیٹڈ روڈز ہیں, کوئی مجھے ایشو نہیں. سکھر تک تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, خیرپور کے اندر کوئی نہیں ہے, کوٹ ڈی جی تک کچھ مسئلہ نہیں ہوا, وہاں پہ وائلڈ لائف سینچری بنی ہوئی ہے اندر کی طرف جانے, وہ تو نیچرلی اب آپ ایون پہاڑوں پہ جائیں تو کچے سے آپ کو جانا یہاں پڑتا سے ہے. اگر آپ تھر بھی جاتے ہیں تو جو سی پیک والا روڈ بنا ہوا ہے بہت اسموتھ ہے, کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن وہاں سے اگر آپ اور فردر ادھر ادھر جاتے ہیں تو پیچز ہیں, پرابلمس ہوتی ہیں, لیکن ٹھیک ہے جب اچھی چیز کو دیکھنے کے لیے. لیکن یہ بات تو ہے نا کہ اگر ہم ٹورزم کو زیادہ فروغ دیں گے, ان فیوچر کی بھی بات ہو رہی ہے, پاس پہ جو غلطیاں ہوں گی ہم یہ کہیں گے اس غلطیوں سے جو ہے نا سیکھنا چاہیے, تو ہمارے پاس زیر مبادلہ بہت آئے گا. ڈیفینیٹلی یہ ہمارے لیے بڑا ایک ڈیفینیٹلی آئے گا. ابھی جیسے ہم ابھی تو انٹیریئر کی بات کر رہے ہیں, کراچی اٹ سیلف کین بی پروموٹڈ. ٹھیک ہے انفراسٹرکچر کا پرابلم ہے یہاں پہ, آبادی بہت بڑی ہے, لیکن بیچز ہمارے اس وقت ابھی بھی ویران پڑے ہوئے ہیں. خاص طور پہ ون آف دا ڈپارٹمنٹس کوسٹل ڈیولپمنٹ آلسو کمز انڈر مائی منسٹری. اوکے ہاں. اور اگر آپ کراچی کے ایسٹرن سائڈ کے اوپر چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ سارے آئی لینڈز ہیں خالی پڑے ہوئے ہیں. وہ آئی لینڈس کو آپ لانگ ٹرم لیز کے اوپر آپ پرائیویٹ کمپنیز کو دے سکتے ہیں, اور وہ کمپنیز آئیں گی, انویسٹ بھی کریں گی. سوری ٹو کٹ یو, لیکن ایک بڑا میں نے ابھی انٹرسٹنگ, آج کل میں منوڑا بیچ کو بڑا پروموٹ کر رہی ہوں. اتنا خوبصورت کہ میں نے کبھی بھی مطلب ہمارے کراچی میں اتنا سیکیورڈ اور اتنا اچھا بیچ نہیں دیکھا تھا. ہم جاتے تھے سینس پر تو ہمیں وہی ڈر ایک, اور پھر وہاں پر کوئی آپ کسی سے ہٹ لیں کسی کے پاس, تو وہاں پہ ایک ہی ریزورٹ بنا ہے جس نے بڑی سہولت دی ہے. تو وہ ہمیں بڑا ایک اچھا ایک اٹریکٹیو وہ لگا کہ آپ نے وہاں پہ جسٹ وانٹ ٹو اسپینڈ تھوڑا سا ٹائم, تو بہت کم پیسے ہیں, اگر آپ نے روم بک کرنا ہے تو تھوڑے سے زیادہ ہو جاتے ہیں, تو ہر کسی کا ایکسیس ایزی ہے. تو ہمیں دیکھ رہے ہوتے کہ ریزورٹس کی ڈونٹ یو تھنک سو کہ ابھی کمی ہے, اگر اس پہ بھی کوئی کام کیا جائے تو. دیکھیں اس کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں انویسٹر فرینڈلی ماحول بنانا پڑے گا, اور کوئی بھی انویسٹر جو ہوتا ہے نا, وہ جو انویسٹر بزنس مین ہوتا ہے نا, وہ بڑا جذباتی ہوتا ہے. وہ بعد میں دیکھتا ہے کہ وطن سے محبت کیا ہے, یا میں کس مذہب سے ہوں. وہ کہتا ہے میرا پیسہ سیکیور ہے کہ نہیں ہے, میری انویسٹمنٹ سیکیور ہے. جب تک ہم وہ سیکیورٹی دیں گے نہیں, ایز آف بزنس جس کو آپ کہتے ہیں, تب تک آپ چاہے ریزورٹ لے لیں یا آپ کچھ بھی بنا لیں وہاں پہ, وہ نہیں بن سکتی ہے. اب جیسے ہمیں جو 18 امینڈمنٹ کے بعد پی ٹی ڈی سی کی طرف سے ایک پراپرٹی ہاکس بے کے اوپر ملی ہے, جو کافی بڑی پراپرٹی ہے, ایٹ لیسٹ 15-16 رومز ہیں اس کے. میں نے جب اس کی کنڈیشن دیکھی, اور سب سے پہلے تو میرا جو اس میں کہنا یہ ہے کہ گورنمنٹ بائی اور سیل نہیں کر سکتی, آپریشنز گورنمنٹ کا کام ہی نہیں ہے. تو ہم نے سب سے پہلے اس کے اوپر کام یہ کیا کہ 4 پراپرٹیز, ایک تو یہ ہاکس بے والی, اور 3 ہماری جو مین پراپرٹیز ہیں جیسے رانی کوٹ ہے, کلری ہے, ہالیجی ہے, یہ اچھی پراپرٹیز ہیں, بڑی ہیں. بالکل بالکل. ہاں ہم نے اس کو انیشیٹو لے کے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت اس کو ہم آؤٹ سورس کر رہے ہیں. آلریڈی اپروو ہو گیا ہے وہ. انشاءاللہ جیسی اس کی فیزیبلٹی اسٹڈی ہو جائے گی, آپ دیکھیے گا اگلے مہینے یا ہمارے جانے کے بعد, ہمارے جانے سے پہلے ہو سکتا ہے, آپ کو RFP فلوٹ ہوتے ہوئے دکھیں گے اخباروں کے اندر. ہم آؤٹ سورس کریں گے ان کو, اور اسٹینڈرڈز ان کے آٹومیٹک بڑھنا شروع ہو جائیں گے. تو وہ جب چیز ہم کریں گے, انویسٹر کو بھی ہم اس میں کمانے کا موقع دیں گے, اس کی پروٹیکشن بھی ہم اس میں کریں گے, تو آٹومیٹک دوسری کمپنیز بھی آئیں گی اور دوسری جگہوں کو اوپر انٹرسٹ لیں گے. اچھا ایک بڑا مجھے خود بھی نہیں پتا تھا اس کا, میری دوست ایک باہر سے آئی تھی, اس نے کہا مجھے اپنے بیٹے کو کراچی دکھانا تھا, تو اس نے کوئی کمپنی تھی اس کو ہائر کیا, اور وہ بس جو ہے نا وہ بس ٹریولنگ کراتی ہے پوری کراچی میں. وہ پرائیویٹ آئی تھنک انہوں نے اپنا جو ہے نا وہ کام کر رہے ہیں,
بس سو انٹرسٹنگ. مطلب جو ہم چیزیں خود جا کر نہیں دیکھ سکتے, جب وہ آپ ایک گروپ کے ذریعے جاتے ہیں تو وہ ایک انٹرسٹ پیدا ہوتا ہے. وہاں پہ کافی زیادہ اسٹوڈنٹس اور ان سب کو بھی لے کر جاتے ہیں, جو کراچی کا ٹور جو ہے وہ پورا کرا رہے ہوتے ہیں, جس میں کچھ جگہیں پورٹ گرینڈ ہو گیا, 3-4 اور جگہیں ہیں جن کو دکھایا جاتا ہے, جو مجھے بھی نہیں اتنا آئیڈیا تھا. ایک پارک ہے نیئر بائی آرٹس کاؤنسل, اسے دکھایا گیا, بڑا اچھا وہ بنا ہوا ہے. تو میں اس چیز پہ کافی وہ ہوئی کہ واہ, مطلب ہمارے کراچی میں ہوتے بھی ہمیں نہیں پتا ہوتا. تو یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ لیک آف پروموشن ہے مے بی, کہ جس کی وجہ سے ہم تک کیوں نہیں خبر پہنچتی ہے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا, لیک آف پروموشن ہے, اور بالکل گراس روٹ لیول کے اوپر ہی بتایا ہی نہیں گیا ہے کہ ہمارے شہر اور ہمارے صوبے کے اندر کیا کیا چیزیں اویلیبل ہیں, اور جس کا میں تھوڑا بہت میں اپنی کنسرن شو کروں گا وتھ آور ایجوکیشن سسٹم کو, کہ وہ کبھی بھی میں نے نہیں دیکھا کسی اسکول کے بچے کو یا کسی کالج کے اندر اسٹوڈنٹ کو کہ اس کو کچھ پتا ہو کراچی کے بارے میں. نہ پیرنٹس نے ان کو کبھی بتایا ہے کہ ہمارے اس شہر میں کیا کیا اویلیبل ہے. چھٹیاں آتی ہیں تو یا تو تھائی لینڈ چلے جائیں یا پھر سینٹرل ایشین کنٹریز چلے جائیں یا دبئی چلے جائیں, اور یہاں پہ کسی قسم کی کوئی انفارمیشن ان کے پاس نہیں ہوتی ہے. ہاں, تو یہ ہے افسوس کا مقام ہے جس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے. ابھی ہم انشاءاللہ ہم نے ایک اور انیشیٹو یہ بھی لیا ہے کہ جو کراچی کے میئر ہیں مرتضی, وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں وہ, اور کافی اگریسو ہیں, اور میری دعا ہے اللہ ان کو ان کے مقصد میں کامیاب کرے. ان کے ساتھ مل کے ہم ایک سروس لانا چاہ رہے ہیں, اور انہوں نے بڑا ویلکم کیا ہے اس کو کہ کراچی کے اندر ہم ایک بس سروس شروع کریں. بہت اچھا ہو جائے گا. اور آپ دنیا میں آپ دیکھتے ہوں گی باہر جو ہاپ آف ہاپ آن جو سروس ہوتی ہے ٹورزم کے لیے, ٹورسٹ بسز ہوتی ہیں, سارا دن چلے گی تمام ٹورسٹ پوائنٹس کے اوپر, اور لوگ اس کے اندر ایک ٹکٹ لیں گے, لوگ اس کے اندر جہاں چاہیں اتر جائیں, جہاں چاہیں بیٹھ جائیں, وہ کنٹینیوس چلتی رہے گی. بہت اچھا آئیڈیا ہو جائے گا یہ تو, بہت زبردست. اس میں سارے جس میں ہم نے روٹس بنائے ہیں جس کے اندر جو بھی امپورٹنٹ ایریا جو ہمارے جگہ ہیں ان کو وہ کور کریں گے. اچھا سر, ابھی ہم بات جس طرح کر رہے تھے روڈز وغیرہ کی, اور ہم نے سندھ کی روڈز کی بات کی, آپ کو پتا بڑا انفارچونیٹ ہمارے ساتھ ہوا 2022 میں کہ کلائمیٹیکل چینجز کی وجہ سے جو سیلاب آیا, اور بہت مشکلات سے مشکل ٹائم تھا, اور بہت مشکلات سے لوگ گزرے اس ٹائم میں, اور ابھی بھی کئی جگہوں پر ہم یہ دیکھتے ہیں ان کو ریکوری کرنے میں ان کو بڑا ٹائم لگ رہا ہے. تو یہ ماحولیات کے لیے اب آپ کیا کہیں گے, کس طرح سے اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے, کہاں کہاں آپ کو فلاز نظر آ رہے ہیں, ہم کامن لوگوں میں بھی کیا اس وقت کمی ہے, اور سسٹم کو کیسے بہتر کیا جا سکے؟ دیکھیں, کلائمیٹ چینج کے اوپر میں سب سے زیادہ جو رسپانسبل ٹھہراؤں گا وہ ڈیولپ کنٹریز کو. جو ان کے یہاں ہوا ہے اس کا ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے سارا سلسلہ. یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہاں پہ آئیں, اور جو ان کی کنٹریز میں جو انڈسٹریلائزیشن ہوئی ہے, اور جس کی وجہ سے, اور ان کے جو ایکسپیریمنٹس ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ کلائمیٹ چینجز آئے ہیں, اس کو ہم تھرڈ ورلڈ کنٹری جو ہم ہوتے ہیں جو ان سے کافی دور ہیں ترقی کرنے میں, ان کو بہت بڑا افیکٹ ہوا ہے. یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو نقصانات ان کی وجہ سے ہوئے ہیں وہ اس نقصانات کو ٹھیک کرنے میں, چاہے وہ فائنینشلی ہو یا ٹیکنیکلی ہو, وہ ہمیں ہیلپ کرے. اس کو میں یہی کہوں گا کہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کو اور اسٹرانگ طریقے سے اس کو ٹیک اپ کرنا چاہیے. ماحولیات کے حساب سے جس طرح آپ نے کوشچن کیا, تو دیکھیں پہلے ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہم اس شہر میں اور اس ملک میں رہ رہے ہیں, اور ہر چیز ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ ملک دے, یہ شہر دے, تو کیا اس ملک اور اس شہر کو ہم نے اپنی طرف سے کچھ دیا ہے؟ کچھ بھی نہیں دیا ہم نے. ہمارے اندر وہ سینس ہی نہیں ہے, ہمارے اندر اس قسم کی کوئی ٹریننگ ہی نہیں ہے کہ اپنے شہر کو کس طرح صاف ستھرا رکھا جائے. اپنے شہر کے اندر ہماری گاڑیاں, بسز, ٹیکسیز سب چل رہے ہیں. ہر آدمی کی ذمہ داری, میں کسی غریب یا امیر کو میں الزام نہیں ٹھہراتا ہوں. ہر انسان جو اس شہر میں رہتا ہے, اس صوبے میں رہتا ہے, اس ملک میں رہتا ہے, اس کی ایکول ذمہ داری ہے کہ اگر ہم اپنی ذمہ داری پوری کرنا شروع کر دیں, ہم کچرا پھینکنا بند کر دیں روڈوں کے اوپر, ہم اپنی گاڑیوں کو ٹھیک چلائیں, جو دھواں نکل رہا ہے جس قسم کا, میں وہیں سے آیا ہوں, ابھی ہم نے بڑی اسٹرکٹ اس کے اوپر ہم نے مانیٹرنگ شروع کی ہوئی ہے. ہم رینڈم گاڑیوں کو چیک کر رہے ہیں, اور افسوس کے مطابق 70% جو گاڑیاں ہم نے پکڑی ہیں وہ سب
ابو اس کے ہے کاربن زیادہ وہ چھوڑ کاربن زیادہ چھوڑی جو لمٹ کے اوپر ہے 70%. او مائی گاڈ دیٹس اسکیری. آپ اسی یہی ریزن ہے. اب گورنمنٹ کے پاس ایک محدود لمیٹڈ وسائل ہوتے ہیں, ریسورسز ہوتے ہیں, پیسہ ہوتا ہے. پاکستان کے اندر کراچی سندھ کے اندر زیادہ تر جو بھی ایکسپینس کیا گیا ہے وہ ہیلتھ سیکٹر کے اوپر زیادہ ہوا ہے, یا جو بیسک امپورٹنٹ جو ایریاز ہیں بہت ضروری ہیں, لا اینڈ آرڈر ہے. لیکن انوائرمنٹ وغیرہ کا لوگوں کو ابھی تک بتایا ہی نہیں گیا ہے کہ اس کا کیا امپیکٹ پڑ رہا ہے ہمارے اوپر. اچھا, گرینری کی بڑی بات آتی ہے کہ گرینری جو ہے وہ جہاں پر ہوتی ہے تو یہ ماحولیات جو بہت بہتر ہوتے ہیں. کئی ایسے درخت ہیں جو خود ایبزارب کر لیتے ہیں کاربن کو اور آکسیجن آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں. اللہ کی قدرت تو بڑا آسان ہے درخت اگانا, اتنا مشکل نہیں, ان کی کیئر ٹیکنگ جو ایزی ہے. یہاں پر لوگوں کو اویئرنیس بھی دی جائے, پر لوگ درختوں سے انٹرسٹ نہیں. اس وقت لوگ صرف اپنا زندگی جینا چاہتے ہیں کہ بس زندگی گزار لیں, بلکہ جینا بھی نہیں چاہتے, گزارنا چاہ رہے ہیں. تو جو نیچرل چیز ہے ہم نے دبئی میں دیکھتے ہیں کہ دبئی میں انہوں نے درخت اگا کر بیلٹس بنا کر وہاں پر بارشیں ہونا شروع ہو گئیں. لیکن ہم نے ابھی تک بیلٹس پر, اور یہ ہم نے وہاں پہ چھوٹے ہوتے ہوئے پڑھا تھا کہ جب سیلاب آتا ہے تو اس میں اگر آپ کے درخت اگے ہوئے ہوں گے تو وہ سیلاب جو ہے وہ آٹومیٹکلی درخت جو ہے وہ سیلاب کو روکتا ہے. اور بہت سارے اور فائدے ہیں, اگر ہم فائدے گننے کو آئیں گے تو بہت ہی کم ہوں گے, بہت سارے فائدے ہیں. تو یہ تو سب سے آسان اور چیپسٹ راستہ ہے. کاربن کاپٹس نہیں لگائے جائیں, یوکلپٹس کے نہیں لگائے جائیں, جو ہم نے ایک زمانے میں دیکھا کہ کراچی میں کاربن کاپٹس اتنا لگا دیا گیا اور ابھی بھی جھاڑ کے جھاڑ ہیں جو کراچی میں کوئی کام نہیں ہے. اس پر بھی دیکھا جاتا ہے کہ کوئی بھی دیکھ کر درخت کو نہیں اگایا جاتا. یہاں پر کراچی کے حساب سے کون سا درخت اگانا چاہیے, بیلٹس بنانی چاہیے. بیلٹس کی جگہوں پہ ہم دیکھ رہے ہیں بلڈنگوں کے پہاڑ بن گئے ہیں. تو یہ ڈونٹ یو تھنک سو کہ یہ آسان طریقہ ہے جس میں ہر کوئی انوالو بھی ہو سکتا ہے, کالجز, یونیورسٹیز, ہر لوگ انوالو ہو سکتے ہیں. از اٹ ایزی وے؟ پہلے تو میں اپنی پچھلی بات کو یہ کمپلیٹ کروں گا کہ جیسے ایمیشن کنٹرول کے اوپر ہم جو کام کر رہے ہیں, تو ابھی میں خود روڈ کے اوپر تھا, میں خود پرسنلی کھڑا ہو کے گاڑیاں چیک کر رہا تھا. تو میرے پاس لوگ آ کے کہہ رہے ہیں کہ جی بہت مہنگا چالان ہے, 2000 روپے. 2000 روپے آپ ڈاکٹر کو دیں گے اور آپ نہیں دیں گے, آپ کی اس زہریلے دھوئیں سے 200 لوگ دے رہے ہوں گے, ان کو نقصان ہو رہا ہے. یہ آپ اپنا نقصان دیکھ رہے ہیں کہ مجھے 2000 روپے چالان لگے, آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ آپ کی وجہ سے کتنے لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے. تو ہی ہیڈ نو آنسر, وہ خاموش ہو گئے. آپ نے جو کوشچن پوچھا ریگارڈنگ پلانٹیشن, دیکھیں مجھے ایک تو تھوڑا سا یہ بڑا افسوس ہوتا ہے یہاں پہ کہ کوئی ایک چیز ہمارے یہاں ایسی وائرل ہو جاتی ہے کہ سب اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں بغیر کسی ریسرچ کے. ہر نیچرل چیز جو ہے نا وہ اللہ کی طرف سے دی گئی ہے. ہاں میں یہ نہیں کہوں گا کہ ٹیلی ویژن اللہ میاں نے وہ دماغ دیا تو ٹیلی ویژن ایجاد ہوا, لیکن درخت ہیں, جانور ہیں, اس قسم کی چیزیں سب جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے. اب کارنو کارپس ایک اسکول آف تھاٹ کہتا ہے کہ یہ نقصان دہ ہے, ایک کہتا ہے کہ نہیں ہے. کیا نقصان دہ ہے یہ ابھی تک کسی کو صحیح پراپر پتا نہیں. میں سر بتاؤں, میں نے بہت ریسرچ کیا اس پہ نقصان یہ ہوتا ہے کہ کاربن کاپٹس بیسکلی جو ہے وہ ہے افریقہ کا ایک درخت جہاں پر بہت زیادہ بارش ہوتی ہے. جہاں پر بہت زیادہ بارش ہوتی ہے تو نیچرل واٹر کو وہ سک کر لیتا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ ڈی ایچ اے کے علاقے میں لگاتے ہیں جہاں پر آلریڈی ایک زمانے میں بہت زیادہ کیچڑ ہوتا تھا تو وہاں پر ابھی بھی نیچے پانی ہے تو سمجھ آتا ہے ٹھیک ہے وہاں لگایا ہوا ہے. لیکن اگر یہ لگاتے ہیں ہم تھوڑا سا اندرون کراچی تو نیچے اتنا پانی نہیں ہے تو نیچرل پانی کو وہ سک کرتا جائے گا اور وہ بہت بڑے بڑے جھاڑ ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں کچھ ایسے انزائمز وہ چھوڑتا ہے جس سے آپ دیکھیں گے کہ اس کے اوپر کوئی بھی چرند پرند نہیں بیٹھتا, کیونکہ وہ کیڑے مکوڑوں کو مطلب افریقہ میں کیونکہ وہاں پہ بہت کیڑے مکوڑے ان کو مارنے کے وہ کام آتا ہے. تو یہ بیسکلی اس کی ایک ریسرچ ہے جو کافی ریسرچ کے بعد مجھے یہ پورا پتا چلا. اچھا, یہی چیز مجھے کسی اور نے کچھ اور بتایا. آپ کو کیا بتائیں؟ میں تو آپ کو وہ چیز بتا رہی ہوں جو آپ خود بھی دیکھیں گے تو آپ کو کہیں گے ہاں. مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ جی اس کی جو روٹس ہوتی ہیں وہ پانی کے ٹینکس توڑ دیتی ہیں, لائنیں توڑ دیتی ہیں. نہیں ایسا کچھ نہیں ہے جو مجھے بتایا گیا. نہیں ایسا کچھ نہیں ہے. پانی کا بھی بولا گیا ہے,
اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پرندے نہیں آتے. آپ اس وقت میرے ساتھ آپ کی ٹیم چلے, میں نے چھوٹا سا ایک اربن فارسٹ بنایا ہے صرف کارنر کاپرس کا. تقریباً اس جگہ پہ آپ صبح فجر کے ٹائم یا مغرب کے ٹائم آپ بیٹھ جائیں, وہاں اندر گھونسلے بنے ہوئے پرندوں کے, اور ایسے پرندے ہیں جو آپ نے کبھی دیکھے نہیں ہوں گے. کچھ کہتے ہیں لوگ ابابیل ہیں, کوئی کہتے ہیں کوئی اور جانور ہیں. تقریباً 1000 سے 1500 2000 اس میں رہتے ہیں. اور آپ اگر مغرب اور فجر کے ٹائم جب ان کے اٹھنے اور سونے کا ٹائم آتا ہے, آپ وہاں بیٹھ کے آپ اس طرح بیٹھ کے بات نہیں کر سکتے, اتنا شور ہوتا ہے وہاں پہ پرندوں کا. تو صرف کارنر کاپٹس ہی ہے اور بھی صرف کارنر کاپٹس ہے وہاں پہ. ایک دو شاید اس کے یوکلپٹس کے لگے ہوئے, لیکن وہ برائے نام ہی ہے وہاں پہ. لیکن وہ چل بھی رہے ہیں. جو مجھے بتایا گیا کہ ان کے روٹس آ جاتے ہیں اندر. میں نے روٹس کا تو میں نے کہیں نہیں پڑھا, میں نے آپ کو دو پانی کا مسئلہ ہوتا ہے بس. مجھے 2 ریسرچ والوں نے بتایا یہ, میں سن لیا, میں نے کہا ٹھیک ہے ہوگا دیکھیں گے, لیکن آج تک وہ ہوا نہیں کبھی بھی. اب وہ پانی کی ایک بات ہے, اب وہ مجھے اس کے اوپر اور فردر جا کے دیکھنا پڑے گا. لیکن یہ بات میں کہہ رہا ہوں کارنر کاپرس کے اوپر, دیکھیں بات یہ ہوتی ہے نا کہ اگر ہم ایک شہر جگہ علاقے کی اونرشپ لیں گے نا تو چیزیں ٹھیک ہوں گی. ہم اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھتے ہیں, اور اپنے گھر کے جو لوگ کام کرتے ہیں ہمارے لیے ان کو کہتے ہیں کہ جاؤ یہ کچرا جا کے باہر پھینکاؤ. وہ کچرا کنڈی جو باہر ہے نا اس کے باہر پھینکتے ہیں. ہم لاکھوں روپے اپنے گھروں میں لگائیں گے, خاص طور پہ ان گھروں کی بات کر رہا ہوں جہاں جو افورڈ کر سکتے ہیں. لیکن ہم اگر یہ کہیں کہ جی وہ پلاسٹک کے بیگز جو ہوتے ہیں کچروں کے, جو پوری دنیا میں بند کر کے باہر رکھ دیے جاتے ہیں, اس کے اوپر ہم کریں گے تو کہیں گے جی ہمارا پیسہ ضائع ہو رہا ہے یا ہم افورڈ نہیں کر سکتے. لیکن یہ ضرور افورڈ کریں گے کہ اپنے گھر کے اندر سب چیزیں کر لیں. باہر کچرا پڑا ہوا ہے, پھر اس کچرے کے اندر بلیاں جانور آتے ہیں, وہ اس کو اور خراب کرتے ہیں. پھر کچھ وہ لوگ ہیں جو اس کچروں میں سے چیزیں اکٹھا کرتے ہیں, وہ آ کے الگ اس کو خراب کرتے ہیں. کوئی اس کی اونرشپ لینے کو تیار نہیں ہے. بھائی اپنے گھر کے باہر, میں نے, آپ لوگ کبھی چل کے دیکھ لیں میرے گھر کے باہر, گرمیوں کے اندر اس اسٹریٹ کے اوپر کم از کم 10 ڈگری کم ہوتا ہے ٹیمپریچر. جی جی, کیونکہ وہ دونوں طرف میں نے اپنے لگائے ہوئے, اور وہ دونوں چھت بنا لی پوری وہاں پہ پرندے بھی اپنا بیٹھے ہوتے ہیں, میں پانی رکھتا ہوں تو وہ بھی پی رہے ہوتے ہیں, لوگ بھی جاریہ بھی ہے نا. تو پھر جاریہ بھی تو دوسرے لوگ کیوں نہیں کر سکتے؟ جس کا جتنا فرنٹ ہو وہ اپنے حساب سے اس کو کرے. اس کی سوشل اویئرنیس ہو, اس کے اوپر کوئی کیمپین چلے. ہر چیز گورنمنٹ سے ایکسپیکٹ کر لینا ہے کہ ہر چیز گورنمنٹ کر کے دے گی. گورنمنٹ میکسیمم پالیسی بنا کے دے سکتی ہے, سپرویژن کر لے گی, لیکن ریسورسز اتنے نہیں ہیں. آج جس طرح ہم ایمیشن کنٹرول کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں, تو جو سیٹ اپ ہمارے پاس اس وقت بنایا ہوا ہے انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی کے پاس, اس سے 10 گنا بڑا سیٹ اپ چاہیے ہمیں اگر ہمیں اس چیز کو ٹھیک کرنا ہے. یہ تو ایک چھوٹا سا ہم نے سیٹ اپ سے شروع کیا ہے, جتنا کر سکیں گے ہم کریں گے. لیکن اگر ہمارے اپنے لوگ بھی ہمارا ساتھ دیں اور اپنی گاڑیوں کو ٹھیک کرا لیں, ضروری ہے. سر فائن ہو گیا نا, فائن کے بعد آئی تھنک فائن تو دیکھیں سزا ہوئی نا, وہ تو مجبوری میں کر رہا ہے. لیکن کیا وہ خود بھی تو یہ احساس کر سکتا ہے نا کہ یار میں یہ کام نہ کروں, اس سے نقصان ہے. سر ایک چیز ہے جو میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ پرابلم جو آتی ہے وہ آتی ہے لیک آف ایجوکیشن. لوگوں کو اس بات کا علم ہی نہیں ہوتا. اگین ہم یہ میڈیا سے کہیں گے کہ میڈیا میں یہ سب چیزیں کیمپینز چلنا شروع ہوں تو لوگوں کو اویئرنیس ہوگی. جس طرح مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جس وقت یہ مصطفیٰ کمال صاحب نے جب وہ میئر تھے تو انہوں نے پلاسٹک بیگز پر جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے کیمپین چلائی. تو ایک دفعہ میں امرود لینے گئی, ایک جو ٹھیلے والا ہوتا ہے, تو میں نے کہا آپ مجھے تھیلی مطلب کاغذ والی تھیلی میں کیوں دے رہے ہیں, آپ پلاسٹک میں نہیں دے رہے, جسٹ وانٹ ٹو آسک. تو انہوں نے کہا کہ مصطفیٰ کمال صاحب نے ہمیں بتایا کہ یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے تو ہم نہیں استعمال کر رہے. تو یہ دیکھیں اگر کوئی گورنمنٹ لیول پر ہی کہنا شروع کر دے, بات کریں, تو کافی زیادہ اس سے لوگوں میں اویئرنیس آتی ہے. کہتے ہیں کوئی بڑا چاہیے ہوتا ہے کہنے کے لیے. دیکھیں وہ جو چیز آپ کہہ رہی ہیں میں بالکل اس پہ ایگری کرتا ہوں. وہ جو لیڈرز ہوتے ہیں نا ان کا کام ہوتا ہے یہ, ہم کیئر ٹیکرز ہیں. نہیں ابھی آپ کو تو میں کہا کہ صرف ہم مشورہ دے سکتے ہیں. وی آر ڈسکسنگ, میں بھی کسی کے دماغ میں بات آ جائے. میری یہی ہوگی. اور ٹھیک ہے چیزیں چینج ہو رہی ہیں, نئی گورنمنٹ جو آ رہی ہیں یا آئیں گی یا پچھلی تھیں, ان کے اندر اب میں نے کافی چینج دیکھا ہے. کیونکہ لوگ, ٹھیک ہے ایجوکیشن کا مسئلہ ہے, لیکن لوگ ہوشیار بھی ہو گئے ہیں, سمجھنا شروع ہو گئے ہیں. سوشل میڈیا نے بڑا ایجوکیٹ کر دیا لوگوں کو. لوگ اب بہتری کی طرف آنا چاہتے ہیں, بہتری کی طرف جا رہے ہیں. پہلے نارمل فون ہوتے تھے اور ایک آپ کا جو اسمارٹ فون ہوتا تھا وہ ایک اسٹیٹس سمبل تھا. آج ایک رکشہ ڈرائیور
جو ہمارا رکشہ چلاتا ہے بھائی, اس کے پاس بھی 2 اینڈرائڈ فون ضرورت بن گیا, ضرورت بن گیا. اب یو وڈ ہارڈلی سی اے نارمل فون, نہیں اب تو کوئی نہیں, ہاں سب اب اسمارٹ فون, صرف وہ بچانے کے لیے کہ چوری نہ ہو جائے, چوری نہ ہو جائے اس کے لیے رکھ لیتے ہیں. ادروائز اسمارٹ فون نے اتنا لوگوں کو ایجوکیٹ کر دیا ہے آلموسٹ کہ اب صرف اپنے آپ کے اندر تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ آج صبح سے لے کے شام تک جو میں نے کیا تھا وہ جسٹیفائڈ تھا یا نہیں تھا. بالکل. کیا میں نے آج پیٹرول کے اندر تھوڑا سا آئل ملایا تھا تاکہ میرا کنزمپشن کم ہو, یا میں پیسے بچا لوں گا تھوڑے سے, لیکن اس کی وجہ سے جو دھواں اس میں سے آ رہا ہے تو کیا وہ دھواں میرے اس شہر کو خراب کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے. یہ چیزیں اگر ہم شام کو بیٹھ کے سوچیں نا کہ آج کے اچیومنٹس کیا, ایمانداری کی طرف آ جائیں. اچھا سر, ایک اور کوشچن, ایک تو یہ کہ جو ہم نے بات کی اس وقت کہ کسی سے بھی آپ جو بھی کاربن وغیرہ جو چھوڑ رہے ہیں تو چلے ان کو جو ہے سزا دی جائے, ان سے فائن لے لیتے ہیں, تو یہی فائن جو ہے ماحولیات کو بہتر کرنے کے لیے, اگر درخت کوئی نہ اگائے جس کے جگہ بھی ہے اور ایریا بھی ہے, سڑک بھی ہے, تو وہ اپنے تو اس پہ بھی تو فائن کر کے جو ہے ان سے درخت اگوائے جا سکتے ہیں. اصل میں دیکھیں پرابلم ہمارا یہ ہے نا کہ انویسٹمنٹ کے لیے اتنے یہاں پہ پرابلمس آلریڈی ہیں کہ اگر ہم اس قسم کی چیزیں کرنا تو کر سکتے ہیں, لیکن پھر اس کا جو غلط استعمال شروع ہو جاتا ہے نا, وہ ایک بڑا چیلنج ہے. اس کو تو میری آلریڈی میں انیشیٹو لے چکا ہوں اس کے اوپر کہ جی آپ جو بھی پلان اپروو کریں بلڈنگ کا, یا ان کے اوپر پابندی لگائیں کہ اپنے آگے اتنے اتنے درخت ہونے چاہیے. ایون ہمارا جو انڈسٹریل زونز ہیں وہاں پر بھی اس کے اوپر بھی میرے پاس ایک پروپوزل ہے, لیکن وہی ٹائم ہمارے پاس بہت کم ہے. ورنہ میرا پروگرام یہی تھا کہ تمام ایسوسیشنز کے ساتھ مل کے میں میٹنگ کروں کہ بھائی ایک تو سب سے بڑا جو ایشو ہے وہ ہے ڈرینیج کا, ان ٹریٹڈ واٹر جو آپ کے دریاؤں میں جا رہا ہے, جس کی وجہ سے آپ کی جو مرین لائف ہے وہ ڈسٹرب ہو چکی ہے. آپ کے اوپر بین لگ گیا ہے یہاں سے ایکسپورٹ کرنا آپ کا سی فوڈ جو ہے. جی اور میرے پاس ایسی آفرز بھی آئی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جی ہم لگا دیتے ہیں پلانٹ, کیونکہ ہمارا بزنس افیکٹ ہو رہا ہے, ہم لگا دیتے ہیں پلانٹ. اس کے اوپر بھی میں سوچ رہا ہوں کہ اس کو ہم کس طرح سے لے کے آگے بڑھیں, لیکن وہی ٹائم نہیں ہے میرے پاس اتنا. لیکن جتنی بڑی بڑی انڈسٹریز ہیں اب ہم ان کے اوپر سختی کرنے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہ آپ گیس دے رہے ہیں, نہ بجلی دے رہے ہیں, نہ پانی دے رہے ہیں. اب ایک اور چیز آپ ہمارے اوپر لا کے کھڑی کر دی ہے کیونکہ ان کے پلانٹس کافی مہنگے ہوتے ہیں. پانی آ جائے گا, جیسے درخت اگائیں گے تو پانی ہی پانی ہوگا. اب انیشیٹو تو لے, ہمیں بڑا کیئرفلی ان کو لے کے چلنا پڑتا ہے. ان کو بھی ناراض نہیں کرنا ہے ہمیں, ان کو سے بجائے ان کو ساتھ اسٹرکٹ ہونے کو ان کو احساس دلانا ہے کہ بھائی آپ یہ پانی جو ہے آپ اس طرح ندی نالوں میں چھوڑ رہے ہیں, وہی پانی جو ہے وہ جانور بھی پی رہا ہے, اسی کا ہم مکھن اور دودھ ہم گھروں میں استعمال کرتے ہیں, کنٹامنیٹڈ ہوتا ہے وہ. وہی ہم سی فوڈ جو ہم آج کھا رہے ہیں, اگر آپ اس کو ذرا پراپرلی لیب میں جا کے ٹیسٹ کرائیں تو آپ اس سی فوڈ کو قریب نہ آنے دیں, اتنا کنٹامنیٹڈ ہے وہ بھی. یہ ان کو احساس دلانا ہے کہ وہ خود اپنا نقصان خود کر رہے ہیں. لیکن یہ بڑے لانگ ٹرم آپ کے وہ ہیں, پلانٹس کے اوپر جو ہے پلانٹس لگانے پڑ رہے ہیں. میرے خیال میں 80% انڈسٹریز کے پاس وہ نہیں ہے. ان انڈسٹریز نے لگائے ہوئے ہیں جن کے اوپر باہر سے یہ پابندی ہے کہ اگر آپ کے پاس یہ پلانٹ ہوں گے تو ہم آپ کی چیزوں کو ایکسپٹ کریں گے, ورنہ نہیں. دیٹ مینس کہ اگر وہ کنڈیشن نہ ہو تو وہ بھی نہ لگے. بالکل. تو یہی چیزوں کی بہت زیادہ اویئرنیس کی ضرورت ہے. بہت ساری آپ نے معلومات آج لوگوں تک پہنچائی ہے. ہوپ فلی کسی نہ کسی کے ذہن میں ضرور آئے گا کہ ہمیں اپنے ماحولیات کو خود بھی بہتر بنانا ہے. آپ لوگ کام تو کر ہی رہے ہیں لیکن ضروری بھی ہر چیز ہم گورنمنٹ کے اوپر ڈال دیں گے جی ہم ٹیکس پے کر رہے ہیں, ہمیں کیا دے رہے ہو سامنے سے, روڈ کیوں نہیں بن رہی ہے. بھائی گورنمنٹ تو یہ بھی کہتی ہے ٹھیک ہے یہ برج ہے, نہیں ہمارے پاس فنڈ. آپ کی ایسوسیشن اتنی اس میں ٹیکسٹائل ملز ہیں, دوسری انڈسٹریز ہیں, مل کے بنا کے اپنے نام سے وہ کر لیں, برج کو اپنا نام دے دیں. آپ ہی گزرو گے, آپ کو ہی فائدہ ہے. لوگوں نے کیا ہے اپنے آپ, سڑکیں بھی بنا لی ہیں, لیکن کرنا پڑے گا. چلیں سیالکوٹ کی مثال لے لیں, پورا سیالکوٹ وہاں کے بزنس مین نے جو ہے, ہاں بالکل صحیح بات ہے. لیکن یہ ہے کہ کام تو خیر گورنمنٹ کا ہی ہے. اسی طرح ہی بیٹھ کے الزامات ہی دیتے رہیں گے تو ہماری دو نسلیں کام تو خیر گورنمنٹ کا ہی ہے. لیکن یہ ہے کہ ہمیں افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ ابھی تک ہم نے اپنے خود کفیل نہیں ہو پا رہے. خود کفیل کیسے ہوں گے؟ دیر لاٹس آف ریسٹرکشنز, لاٹس آف چیزیں آپ کو کرنی پڑیں گی. خیر ہم نے ایک آپ کا ایک اسی سے ایک ریلیٹڈ کام ہے, وہ ہے ٹورزم کا. انشاءاللہ آپ کے جو مشورے ہیں وہ نیکسٹ گورنمنٹ جو آئے گی آپ اس تو ضرور پہنچائیں گے اور کریں گے کچھ نہ کچھ کام کر جا رہے ہیں جو وہ کمپلیٹ ضرور کریں گے. تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. جاتے جاتے کوئی میسج دینا چاہیں گے سب کو؟ بس میں یہی کہوں گا کہ ہم پاکستانی ہیں تو ہم پاکستانی بن کے بھی دکھائیں,
اور اس ملک کے اندر بہت پوٹینشیل ہے. ہم اپنا بچوں کو اور ہم خود یہ نہ سمجھیں کہ بس یہاں سے پڑھ لیا باہر چلے گئے وہیں سیٹل ہو گئے. یہ ہمارا پلان نہیں ہونا چاہیے. ہمارا پلان ہونا چاہیے کہ ہم اس ملک میں رہیں اور جو کچھ یہاں سے حاصل کیا ہے اس کو ہم اس سے ڈبل لوٹائیں, بجائے ہم بیٹھ کے کچھ اور سوچنے کے کہ جی ہم باہر جائیں گے اور پیسے کمائیں گے. دیٹ شوڈ ناٹ بی دا ٹارگیٹ. ٹارگیٹ شوڈ بی کہ آپ اس ملک میں رہیں, اس ملک کی خدمت کریں. اور اسٹوڈنٹس کو اور ان تمام لوگوں کو جو اس وقت اپنے لیے اپنا فیوچر بنانے کی کوششیں کر رہے ہیں, ان کو میرا یہی ایک میسج ہوگا کہ شارٹ کٹس کی طرف نہ جائیں. ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے, وہ چیزیں اپنے ٹائم پر ہی ہوتی ہیں. بالکل جی. آرام سے, سنسیئرٹی کے ساتھ, آنےسٹی کے ساتھ آپ اپنا کام کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خود ہی آپ کو اس کا اجر دے گا. تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. تھینک یو سو مچ کہ آپ جو ہے ملک کے لیے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ. تھینک یو, بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی آج کے لیے اتنا ہی. یقیناً آج کا شو بھی ہمارا بہت انفارمیٹیو رہا ہوگا. ٹیک گڈ کیئر. سی یو اگین.